اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا صلوات پڑھے محمد عزاداران حسین رضوی کالج بامبے کی 5ویں مجلس ہے 5th مجلس ہے کرنٹ ایشوز اینڈ تربیت اولاد کے عنوان پر. جیسا آپ پہلی مجلس سے سن رہے ہیں کہ کرنٹ ایشوز جو تھے وہ اتنے ہیں کہ سالو آج کریں گے کل ایک نیا ایشو کھڑا ہو جائے گا, کل ایک ایشو سالو کریں پرسوں دوسرا ایشو کھڑا ہوگا, اور یقین کریں یہ ہوتا ہی رہے گا. کب تک ہوگا؟ جب تک ہمارا امام ظہور نہیں کرتا. انشاءاللہ جس دن ہمارا امام ظہور کرے گا اس دن یہ پرابلمز آہستہ آہستہ سب ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ظہور امام تک زندہ نہیں رہے پھر کیا ہوگا؟ ہم کو تو سالو کرنا ہی ہے. اس لیے سالو کرنا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ, پروٹیکٹ کرو اور اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو. اگر تم نہیں کرتے, تم اس غفلت میں رہتے ہو, تم یہ سوچ کر رہتے ہو کہ ٹھیک ہے میں تو اب حالات خراب ہے, کرنٹ ایشوز بہت ہیں, پرابلمز ہیں, ٹائم نہیں ملتا, میں اپنے آپ کو دیکھ لوں, اپنی عبادتوں کو دیکھ لوں, اولاد اب جیسی بھی ہے گیو اپ اگر کر دیں. آپ گیو اپ تو کر ہی نہیں سکتے. اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے, تھوڑا سا ٹرائی کرے, اب تک جو ہوا وہ ٹھیک ہے, لیکن کہیں تو بیریئر کو لگانا پڑے گا, کہیں تو کچھ دیوار کو بنانا پڑے گا کہ جہاں جا کر اگر مثال کے طور پہ 3 ہیں بچے, پہلا کچھ ہو جائے دوسرا ہو جائے تو کم از کم تیسرے کو پکڑ لو. کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے. ایزی لے کر انسان زندگی نہیں گزار سکتا کہ اب میں کیا کروں, میرے بچے میرے ہاتھ نہیں لگ رہے. کوشش کرو. میں جیسا میں پہلی مجلس سے کہہ رہا ہوں کہ میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں, نوجوانوں سے صرف بات کر رہا ہوں, ان لڑکیوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارا فیوچر ہے, ہمارا جنریشن ہے, جو آگے چل کر ٹیچنگز آف اہل البیت کو دنیا تک پہنچائیں گے. جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ لوگ کم از کم کوشش کریں کہ اب جو پلان کریں فرام ٹوڈے, آج سے جو سٹارٹ کریں, کوئی ایسا کام کریں, دعا کریں, پلان کریں, اور آج سے کم از کم اپنے ماحول کو صحیح کریں. اس لیے کہ دوستو ماں باپ کی ذمہ داری مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. آپ کہیں گے صرف ماں باپ کے پیچھے پڑ گئے, بچوں کو کچھ نہیں کہتے. ماں باپ کی ذمہ داری, ایک آدھ ذمہ داری بتاتا ہوں ماں باپ کی, ایک ذمہ داری جن کے بچے چھوٹے ہیں, جو بالکل اب سٹارٹ کر رہے ہیں اپنی لائف کو, ان پیرنٹ سے میرا ایڈریس ہے کم از کم, اور جن کی شادی نے بھی اب ہونے والی ہے تو وہ اپنا فیوچر جو پلان کریں نا وہ کیسے کریں. تاریخ کا مشہور واقعہ ہے, بہت چھوٹا سا واقعہ ہے, لیکن اس میں مکمل ٹوٹل میسیج ہے تربیت اولاد کے لیے کہ بچوں کا براٹ اپ کیسا ہو, پیرنٹس کی غلطی کہاں ہوتی ہے. اور یہ جو واقعہ ہے یہ کوئی مولوی کا نہیں ہے, مجتہد کا نہیں ہے, مادر حسین بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا. شہزادی کونین کا واقعہ ہے. اب یہ واقعے کے بعد تو پھر کوئی ایف اینڈ بٹ ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. بی بی کا معاملہ ہے. جب شہزادی کو
اولاد ہوئی امام حسن اور امام حسین. آپ کی 4 اولاد ہے نا, شہزادی زینب بی بی, ام کلثوم اور دونوں شہزادے. شہزادے محسن تو شہید ہو گئے. تو شہزادی کا کیا عالم تھا بچوں کے براٹ اپ میں. میرا سوال اتنے بڑے مجمع سے یہ ہے کہ کیا بی بی فاطمہ کو ضرورت تھی اولاد کی تربیت کی؟ کیا شہزادی کونین کو یہ ضرورت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیں؟ اس لیے کہ ان کے دونوں بیٹے کون ہیں؟ امام ہیں. امام حسن امام حسین کو کیا ضرورت ہے تربیت کی؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ حسن اور حسین کو تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ہمارا بلیو یہ ہے کہ امام جب پیدا ہوتا ہے, پیدا امام ہوتا ہے, دنیا میں آ کے تربیت نہیں لیتا, دنیا میں آ کے علم حاصل نہیں کرتا, دنیا کے ماحول میں رہ کر اس کو براٹ اپ کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ نہیں کہ بچپنا ہے جیسا دوسرے بچے ویسی یہ بچہ بھی ہوگا. نو, امام ہے. اور امام بھی کون سا؟ دوسرا امام اور تیسرا امام, امام حسن امام حسین. بی بی فاطمہ ماں ہے. کیا شہزادی اپنے ان بچوں کو تربیت دیں گی جو خود امام ہے؟ لیکن اس کے باوجود فاطمہ نے تربیت دی, حسن اور حسین کو تربیت نہیں دی. میرے جملوں پہ غور کریں, حسن اور حسین کو تربیت کی ضرورت نہیں. شہزادی نے ان بچوں کو تربیت نہیں دی, بلکہ شہزادی نے قیامت تک اپنے ماننے والوں کو میسیج دیا, پیغام دیا کہ دیکھو جب میں براٹ اپ میں اتنا ٹیک کیئر کر رہی ہوں تو تم کو کیا ہوا, تم کو کیا ہوا. اتنا کلیئر میسیج ہے اس میں. I'll tell you now, امام حسن کی ایج 5 یا 6 ایئرس کی ہے. جب بی بی کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں تو حسن 7 یا 8 ایئرس کے تھے. 2 ہجری میں شادی ہے, 3 ہجری میں پیدا ہوئے. کون؟ امام حسن. 3 ہجری آپ کی ولادت ہے. شہزادی کی شہادت 11 ہجری ہے, 11 ہجری ارلی. تو بالکل 7 ایئرس اور کچھ منتھس کے تھے امام حسن جب ان کی ماں کی شہادت ہوئی. اور یہ واقعہ ہے جب امام حسن کا ایج صرف 4 یا 5 ایئرس کا تھا, اس وقت کا یہ انسیڈنٹ ہے. روز بی بی امام حسن کیا کرتے تھے مدینے میں, جب 3-4 ایئرس کے ہو گئے تھے تو روز نماز فجر کو مسجد نبوی جاتے, نانا کے ساتھ, بابا کے ساتھ, مولا علی کے ساتھ. مولا کا جو بی بی کا گھر تھا وہ مسجد نبوی میں ان کا دروازہ کھلتا تھا, ڈور جو اوپن ہوتا تھا وہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا مولا علی کا. تو وہیں سے انٹر ہو کے مسجد میں چلے آتے. اور مسجد چھوٹی سی مسجد تھی, مسجد نبوی. رسول اللہ فجر کی نماز پڑھاتے تھے. نماز فجر پڑھا کے اللہ کا رسول 20 منٹ 25 آدھا گھنٹہ ممبر پہ جا کے ٹیچ کرتا تھا, تعلیمات دیتا تھا, پریچ کرتا تھا, مطلب ڈے ٹو ڈے لائف کے بارے میں بتاتا تھا. اس کے بعد لوگ کیا کرتے تھے, نماز کے بعد رسول کے لیکچر کے بعد سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے, کاروبار پہ چلے جاتے, جابس پہ چلے جاتے, جو بھی اس دن زمانے کا طریقہ تھا. امام حسن کا یہ عالم تھا, روز نماز فجر کو مولا علی کے ساتھ جا رہے, امام حسن امام حسین. یہ بھی ایک طریقہ ہے ان پیرنٹس کا. یہ آج تک عرب میں یہ تعلق ہے. عرب میں آج تک ماں باپ جب مسجد آتا ہے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی انگلی پکڑ کے لے کے آتا ہے. شیعہ مساجد کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو بچپنے سے عادت ہو جائے کہ امام بارگاہ کیسے جانا, مسجد کیسے جانا. یہ ایک طریقہ. تو مولا علی لے کے جاتے تھے, لے کے جا کے امام حسن جیسی لیکچر رسول اللہ کا ختم ہوتا, آدھے گھنٹے کا لیکچر ہوتا تھا, ختم ہوتا سیدھا حسن گھر آتے. گھر آ کر بی بی فاطمہ کو بیٹھ کر پورا جو نانا نے کہا, رسول نے کہا, وہ بیٹھ کے سب بتاتے. کہ اب بی بی پوچھتی کہ بیٹا آج تمہارے نانا نے مسجد میں کیا کہا, نیا کون سا حکم دیا. تو ایک ایک بات بتاتے کہ نانا نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اس کے بعد بی بی بیٹھ کے سنتی. ایک دن شہزادی کونین نے مولا علی سے کہا کہ ابو الحسن روزانہ حسن آ کر مجھے بتاتا ہے کہ میرے بابا نے کیا کہا, اور اتنی اچھے طریقے سے بتاتا ہے. تو اس وقت مولا علی نے کہا کہ میں بھی سننا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا کہتا کیسا ہے, میرا بیٹا بتاتا کیسا ہے. تو ایک دن مولا علی نے کیا کیا کہ جلدی اٹھ کے آ گئے, آ کے ایک دوسرے روم میں بیٹھ گئے, بیٹھ کر خاموش بیٹھے رہے. امام حسن روز کی طرح آئے, آ کر بات کرنے لگے ماں سے, بتانے لگے ماں کو کہ نانا نے یہ کہا یہ کہا. بتاتے بتاتے کہتے کہتے حسن کی زبان میں لکنت پیدا ہوئی. رکے پلٹ کر دیکھا, دیکھ کے کہا اماں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسا بابا مجھے سن رہا ہے.
واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. میسج کیا ہے؟ شہزادی کونین چیک کر رہی ہے کہ بچہ باہر گیا. اسلام، امام حسن کو کیا ضرورت ہے اسلام کی؟ وہ خود اسلام ہے. لیکن بی بی نے پوچھ کے، حسن سے پوچھ کے، حسن سے معلوم کر کے چاہنے والوں کو میسج دیا کہ دیکھو اسلام سے، دین سے بچوں کو دور مت کرو. چیک کرو. اگر آج پیرنٹس بچوں کے ساتھ 15-20 منٹ، جو میں پہلی مجلس سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، پہلی مجلس سے میں ان پیرنٹس سے بیگ کر رہا ہوں، وہ یہی کہ سیٹ ود یور چلڈرن، سیٹ ود یور چلڈرن فار ایٹ لیسٹ 15 منٹس. آئی نو بامبے میں ٹائم نہیں ہے، آپ کو بزی ہیں، بٹ ڈزنٹ مین کہ اپنے ہاتھوں سے بچوں کو قتل مت کرو، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو ذبح مت کرو. آج جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ٹائم. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم اس کے لیے پرابلم میں ہم ڈے بائی ڈے مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں. اولاد کہیں اور ہے. آج صبح سے جو مسلسل میرے کو فونز تھے وہ یہی تھا. کتنے پرابلمز پیرنٹس وریڈ ہیں یہاں پر کہ ہم کیا کریں. شہزادی کونین کے اس واقعے سے ایک میسج تو ملا کہ اگر ہم بیٹھ جائیں تو بڑا ہونے کے بعد بچہ وہی کرے گا جو اسلام چاہے گا. پرابلمز آپ کے سالو ہوں گے. یقین کریں، میری بات پہ یقین کریں کہ جو آج مسلسل پرابلمز ہو رہے ہیں، ریلیشن شپ، لیونگ ریلیشن شپ، ممبر سے میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا. لیونگ ریلیشن شپ پوچھا جا رہا کیا جائز ہے؟ کون پوچھ رہا؟ غیر نہیں، اجنبی نہیں. ہمارے رضوی کالج میں مجلسوں میں آنے والے. اب میں کیا کروں؟ یہ سچویشن آ گیا شیعت کا کہ لیونگ ریلیشن شپ جائز ہے. ہاؤ اگر یہ اسٹیج پہ آپ آ جائے. اور یہ میں آپ کو کل میں نے ایک بات کہی تھی، اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں اس ورڈ کو، کہ یہ مت سمجھو کہ آگ پڑوس میں لگ رہی ہے. یہ مت سمجھو کہ آگ تمہارے نیبر میں کے گھر میں لگی ہے، تم اپنے گھر میں بلینکٹ اوڑھ کے مت سو. یہ مت سمجھو کہ اگر آگ بستی میں، بینڈرا میں ادھر لگی ہوئی ہے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہم کو کیا ہے، ان کے گھر کا پرابلم ہے. نو، ان کے گھر کا پرابلم آج ہے، کل آپ کے گھر کا ہوگا، کل آپ کے گھر کا ہوگا. یہ ایک الارم ہے. اگر ہم ابھی بھی ہوشیار نہیں ہوتے، کسی دوسری بستی میں ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کیا ہے؟ نو، تم کو تم کو پریشان ہونا ہے، تم کو سوچنا ہے کہ میرے بھی تو بچے ہیں، میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا. اگر ہم یہ کہیں کہ میں کیا کروں آئی ایم ہیلپ لیس. نو، یو آر ناٹ ہیلپ لیس. پھر اس آیت کا جواب دیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اگر تم پروٹیکٹ نہیں کرتے، اولاد کو نہیں بتاتے، اولاد تک اسلام کو نہیں پہنچاتے، اولاد اگر تم نے پروٹیکٹ نہیں کیا تو بی پریپیئر فار دیٹ فائر. تیار ہو جاؤ اس آگ کے لیے. پھر کیا ہوگا اس وقت؟ وہاں پر nobody is going to help you, believe me, nobody is going to help you. کوئی کسی کی وہاں مدد کرنے والا نہیں ہے. you will be all alone. ہم کیا کریں گے جب ہم اس غفلت سے باہر نکلیں، اس اگنورنس سے باہر آئیں؟ جب تک ہم آئیں گے نہیں، اولاد کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گی اولاد. اس کے لیے لازم ہے، گرینڈ سن ہے، گرینڈ چلڈرن ہے، ان کو چیک کرو، اپنی اولاد کو دیکھو. سب سے بڑا، جیسا کل میں نے کہا، انویسٹمنٹ ہے دوستوں، انویسٹمنٹ ہے. اگر اس انویسٹمنٹ میں تم کامیاب ہو جائے، اس انویسٹمنٹ میں کامیاب ہو گئے، ایک بیٹے کو صراط مستقیم پہ لانا، ایک بیٹے کو اسلام بتانا، اتنا ثواب ہے. اللہ وہ ریگارڈ کرتا ہے کہ تمہارے 7 جنریشن کو اوپر معاف کرے گا، 7 نیچے معاف کرے گا. صرف پروٹیکشن. میری ریکویسٹ آپ سے کیا ہے؟ 15-20 منٹ، اس سے زیادہ مت بیٹھو. ٹائم نہیں ہے نا، نو پرابلم.
یہ 20 منٹس، اور یہ ذمہ داری زیادہ ماں کی ہے، عورت کی ہے، وائف کی ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے. باپ کی ذمہ داری کم ہے. اب آپ ریلیکس ہو گئے نا، زبردست ریلیکس ہو گئے. گڈ، الحمدللہ آپ کو اللہ ریلیکس ہی رکھے. لیکن زیادہ ریسپانسبلٹی ماں کی ہے. کیوں؟ ماں کی آغوش میں بچہ پلتا ہے، ماں کی ذمہ داری. تو لیکن ہماری مائیں، اب جو نئی شادی ہو رہی ہے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو ذمہ داری ہے وہ سن کے جائیں، وہ جا کے بچوں کو پروٹیکٹ کریں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ ذمہ داری اور بچوں میں کس کی ہے، کیا کرے، تربیت کون دے؟ تو کہا ماں دے. تو کہا عورت کی ذمہ داری کیا ہے پھر؟ شادی ہو کے لڑکی گھر گئی. لیکن آج کل جو سب سے بڑا پرابلم ہے، رخصت تو کیا، 3 مہینے کے بعد واپس آ گئے. کہا نہیں، میرا مائنڈ لیول ان سے نہیں مل رہا تھا، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ویری گڈ. آج یہ کتنا بڑا ایشو ہے. کتنے آپ کے شہر کے انسیڈنٹس ہیں، کتنی آپ کی بستی کے انسیڈنٹس ہیں. ہم کبھی اس پہ سوچ رہے؟ آپ سوچیں، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ مماز بوائے نہیں چاہیے وہ ہمیں. آپ یہ دیکھیں گے تھنکنگ کہاں ہو گئی. I am not going to marry mama's boy. Very good. Mama's, what do you mean mama's boy? پہلے سے تم آنے سے پہلے تم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اس کو اس کے ماں کے پاس رہنے نہیں دوں گی، تو پھر شادی سکسیس کیسا ہوں گی؟ مماز بوائے، what do you mean of this? مماز بوائے ہم کو تو الگ چاہیے. تو یہ تربیت کہاں سے ملی؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ نے تو نہیں دی. اب اس ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی لڑکی کو جب تم براٹ اپ کرو تو ذہنیت یہ نکالو، یہ کہو کہ تم کو وہاں جانا ہے. جب تم وہاں جاؤ گی تو تم پوری فیملی کے ساتھ رہو گی، ان کے ماں باپ سے جدا مت کرو. اگر ماں باپ سے جدا کر دیے، ماں باپ سے تم نے الگ کر دیا، تو کل تمہاری اولاد بھی ہونے والی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کل تم کو بھی بلیس کرنے والا ہے، بچوں کو. تو ایک چیز یاد رکھو، ماں باپ کا جو ریسپیکٹ ہے وہ الگ ہے. لائن کو ڈیوائیڈ کرو. ماں باپ کا ریسپیکٹ بالکل الگ ہے، وائف کا ریسپیکٹ بالکل الگ ہے. لیکن یہ تھنکنگ کے ساتھ مماز بوائے کے ساتھ جاؤ گی اور یہ کہو گی کہ مجھے تو رہنا نہیں ہے ان کے ساتھ، میں مہینہ 2 مہینے 3 مہینے میں لے کے الگ ہوں گی. میں خود یہاں پہ میں نے 3 پرابلمز تو میں نے سالو کیے آپ کے شہر میں. راضی نہیں ہے، ہم نہیں رہ سکتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب گھر سے چلے، تمہارے گھر کا ماحول ایسا تھا، تم نے اپنی اولاد کو تربیت وہ دی، براٹ اپ وہ کیا کہ اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ مجھے یہ کرنا ہے. آپ امیجن کریں اگر وہ جائے گا وہاں پہ اور اس نے الگ کر لیا، ماں کی دل کی آہ نکلی، باپ کے دل کی آہ نکلی، ماں باپ پرابلم میں آئے. میں یہاں پہ اسی شہر کا، اسی بستی کا انسیڈنٹ کہہ رہا ہوں. کل فون جو آیا، she was crying. چیخے مار کے وہ خاتون، وہ ماں رو رہی تھی کہ مولانا کیا ہو گیا؟ میرا ایک بیٹا ہے، ایک بیٹا، وہ بھی الگ ہو گیا. کیا ہے؟ اگر ہم اس طرح سے براٹ اپ کر کے خاندان کو توڑیں گے. اسلام خاندان کو ملاتا ہے، اسلام فیملیز کو ملاتا ہے. اسلام فیملی کو پارٹس میں ڈیوائیڈ نہیں کرتا. ڈیوائیڈ اینڈ رول کسی اور کی تھنکنگ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کوئی اور کر رہا تھا، آپ کی نہیں، شیعائزم کی نہیں.
میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ سوچ کے وہاں مت جاؤ. تم اپنے گھر کا ماحول صحیح کر رکھو گے تو کبھی بھی لڑکی کا وہاں پرابلم نہیں ہوگا. یہ سوچ تم بتاؤ بچپنے سے، اپنی لڑکی کو بتاؤ کہ بیٹا وہ گھر تمہارا ہے، وہ ماں باپ تمہارے ہیں. رخصت کرتے وقت آہستہ سے یہ مت کہو کہ لے کے الگ ہو جاؤ. مجھے پتا ہے بامبے میں نہیں کہتے ہوں گے، لیکن یہ مت بولو الگ ہو جاؤ. کس کا نقصان ہے پتہ ہے؟ پورے خاندان کا نقصان ہے، پورے فیملی کا نقصان ہے. لڑکی جب رخصت ہو کے، پلیز غور سے سنیں، لڑکی جب رخصت ہو کر اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے کسی نئے گھر میں جاتی ہے تو وہ لڑکی جا رہی ہے؟ لڑکی نہیں جا رہی، پورا خاندان جا رہا ہے. اس کا وہ ریپرزینٹ کر رہی ہے اپنی پوری فیملی کو. وہ ایک لڑکی نیو فیملی میں گئی. مثال کے طور پہ بامبے کی ایک لڑکی شادی ہو کے دوسرے کوئی اسٹیٹ، دہلی، مثال کے طور پہ دہلی گئی. دہلی میں جو فیملی سے شادی ہوئی وہ تو بالکل نئی فیملی ہے، وہ آپ کو جانتی نہیں. یہ لڑکی دہلی پہنچی تو اس نے اپنے پوری بامبے کے خاندان کو، اپنے پورے خاندان کو، پوری فیملی کو، 100-200 جو خاندان کے آپ کے ممبرز ہیں ان سب کو اس نے ریپرزینٹ کیا. مثال دے رہا ہوں کپاڈیا فیملی، مثال دے رہا ہوں. اور وہاں پہنچی مرچنٹ فیملی کے پاس. مرچنٹ فیملی کو، کپاڈیا فیملی کو یہ پورا ریپرزینٹ کر رہی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ریپرزینٹ کر رہی ہے. اب یہ لڑکی اگر وہاں پر جس طرح رہے گی اس طرح اس فیملی کے اوپر پورا ایفیکٹ ہوگا. اگر لڑکی اچھا رہی تو لوگ کہیں گے کہ یہ خاندان اچھا ہے، یہ فیملی اچھی ہے. اس ایک لڑکی سے اگر اس لڑکی کے کچھ اور بہنیں ہیں، اس لڑکی کے اور کزنز ہیں، تو وہ فیملی کہے گی ارے اس خاندان میں کرو اس لیے کہ یہاں پہ لوگ اچھے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک لڑکی کی وجہ سے 100 لڑکیوں کی شادی ہو سکتی. ایک لڑکی کی وجہ سے پورے خاندان کی لڑکیوں کی شادی ہو سکتی. اگر یہاں پہ اس نے اینٹ غلط رکھی، اس نے ایک نے پرابلم کیا جبکہ دوسرے ان کی فیملی میں نہیں ہیں، ایسے ایک نے پرابلم کیا، تو پھر اس خاندان میں کوئی پروپوز کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ ارے بابا اس فیملی کو دیکھا، ایک کی وجہ سے اتنوں کا نقصان ہے، اسی طرح ایک کی وجہ سے اتنے خاندان کے فائدہ ہے. تو پلیز بچوں کو ایسا براٹ اپ کرو، اس طرح سمجھاؤ کہ جب تم جا رہے ہو تو الگ ڈیوائیڈ کرنا نہیں ہے. ماں باپ کا ریسپیکٹ ہے بابا، ریسپیکٹ ہے. جب ماں کے اوپر باپ کے اوپر بات آئے گی تو میں بتاؤں گا. ایسا تو مت کرو. یہ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ مسلسل بریک ہو رہے ہیں. جو بریک ہوا اس کے بعد پھر ان لڑکیوں سے کون کرے گا شادی؟ کوئی کرے گا؟ کرنا چاہیے. بعض وقت جنین کیسز ہوتا ہے، لڑکے کی طرف سے ظلم ہے، لڑکی صحیح ہے. ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی بھی ہمارے پاس اسلام میں عورت کو یوتی نہیں کر دیتے، الوف نہیں بنا دیتے، بالکل چلے دور ہو جاؤ. نو، ہمارے پاس اگر کوئی ویڈو ہے، کوئی ڈیوورسی ہے، طلاق شدہ ہے، کرنا بہت ثواب ہے. ان کے مورل کو بوسٹ کرو. کوئی ویڈو ہے، طلاق شدہ ہے، اس طرح یہ فیملیز کو بھی، ان کو بھی آگے معاشرے میں بڑھاؤ. ایسا نہیں کہ آپ کا معاشرہ بالکل اس سے ہو جائے. تو میرا بولنا یہ ہے، میں تو صرف 2 جملے اس پہ بولنا تھا مجھے، کہ اب وہاں پہنچے تو کیا ہوا؟ اگر ہمارا براٹ اپ صحیح ہوتا تو آج وہ خاندان ٹوٹتا. اس ماں کے دل سے پوچھو، اس باپ کے دل سے پوچھو کہ جس کا خاندان بریک ہو گیا. اس چیز کو، ڈیورس کو ختم کرو. بلیو می، آج 20 سے 25% ہماری کمیونٹی میں آ گیا. یہ اس لیے کہ سب کا ہے، سب پریشان ہیں. ٹالریشن ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. کوئی ٹالریٹ کرنے کی تیاری نہیں ہے. فارگیونیس ختم ہو گئی اسلام سے. ہم
کسی اور کو فارگیو نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم گناہ معاف کر کے اس کے بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں کہ مجھے فارگیو کرو. یہ تو عالم ہے ہمارا. پہلے آپ بھی تو معاف کریں. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اللہ کیسے معاف کرے گا؟ تھوڑا اس ذہن میں اس کو رکھ کر سنیں کہ خاندان جو ٹوٹ رہا ہے وہ ریزن کیا ہے. اگر ماں بچوں کو تربیت برابر دے تو دوستو ہر گھر سے امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی نکلے گا، ہر گھر سے. اور یہ نہیں کہ آپ نے اگنور کر دیا. یہ پوری ذمہ داری ہے کس کی؟ ماں کی ذمہ داری ہے. ماں کا رول بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے ماں کا رول. لیکن افسوس ہم ماں سے آرگیو کرتے ہیں. پہلے میں ماں کا رول بتا دوں. آج سب سے یہ بھی ہمارا پرابلم ہے کہ پیرنٹس کا ریسپیکٹ ختم ہو گیا، ٹوٹل ختم ہو گیا. اس لیے کہ ہم نے بچوں کو ایسا براٹ اپ کیا کہ بچے ہمارے اوپر ہی ختم ہو گئے. ہم نے کیا. وہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ماں اور باپ کا ریسپیکٹ ٹوٹل معاشرے سے ختم ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ختم ہو گیا، نو. 40-60 کا ریشیو چل رہا ہے، 40-60 کا. اب اس ریشیو میں اگر آج ہے تو کل بڑھ بھی سکتا ہے. ویسٹرن انفلوئنس اتنا آ گیا ہمارے پاس، اتنا ویسٹرن انفلوئنس آ گیا کہ جس کی وجہ سے اب وہ پیرنٹس کا ریسپیکٹ ڈے بائی ڈے ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم اس پہ نہیں سوچ رہے. اولاد اگر نیک نکلے گی، اولاد صالح نکلے گی، اولاد کی تربیت صحیح ہوگی، اس کا براٹ اپ صحیح ہوگا، تو اولاد کبھی بھی پیرنٹس کے ساتھ غلطی نہیں کرے گی. پیرنٹس کو وہ ریسپیکٹ دے گی کہ جو اسلام نے بتایا ہے. ویسٹ کا انفلوئنس اتنا ہے، یو نو ویری ویل کہ ویسٹ میں ہوتا کیا ہے. سال میں ایک دن ماں کو جا کر مل لیتے ہیں. کیوں؟ لے کے جا کے اولڈ ہاؤسز میں رکھ دیتے ہیں. پیرنٹس کے جو اولڈ ہاؤسز ہیں وہاں پر وہ اولڈ کپل انجوائے کر رہا رہا ہے. سال میں ایک دن آتا ہے، بچہ آتا ہے یا کارڈ آ جاتا ہے کہ آج تمہاری مماز ڈے ہے، آج ڈیڈاز ڈے ہے، آج ان کی برتھ ڈے ہے. سال میں 1-2 دن مل لیتے. یہ اگر ماحول آپ کے پاس آیا تو ہوگا کیا؟ کبھی سوچا اس بات کو؟ اسلام ٹوٹل ختم ہو گیا. اللہ کے رسول نے جب جبرائیل سے پوچھا، میری پہلی مجلس کو یاد کریں، پہلی مجلس کو اللہ کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا تھا کیا تم میرے بعد آؤ گے؟ تو انہوں نے 10 چیزیں بتائی تھی. 10 چیزوں میں جو لاسٹ تھی وہ کیا تھی کہ جبرائیل نے کہا کہ میں آؤں گا زمین پر، آپ کی شہادت کے بعد آؤں گا، 10 دفعہ آؤں گا. 10 دفعہ میں جو لاسٹ ٹائم آؤں گا نا تو دنیا سے رحمت کو لے کے چلا جاؤں گا. آپ نے سنا، میں نے کہا تھا، بس ایک ورڈ کہا تھا میں نے، اب اس کو میں ایلابریٹ کر رہا ہوں. جبرائیل نے کہا تھا پلیز غور سے سنیں، غور سے سنیں، ویری 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 امپورٹنٹ میسج، ویری امپورٹنٹ میسج. 5ویں مجلس رضوی کالج بامبے کی، کہ جبرائیل رسول سے کہہ رہا ہے کہ میں آؤں گا اور آ کے زمین سے رحمت کو لے کے چلا جاؤں گا. رحمت کیا ہے؟ بلیسنگ. رحمت کیا ہے؟ اللہ کا کرم. اگر رحمت ہم چلی گئی، زمین سے رحمت چلی گئی، تو پھر آپ کے پاس بچا کیا؟ بچا کیا؟ رحمت چلی گئی. پھر رحمت نہیں ہے تو پھر پرابلمز نہیں آئیں گے. رحمت نہیں ہے تو پھر لوگ مشکلوں میں نہیں آئیں گے. ضرور آئیں گے. رحمت ہی نہیں ہے تو رحمت گئی کیوں؟ کیا ہم نے، پلیز غور سے سنیں، ہم نے بھیجا؟ نہیں. اس کا ایگزامپل میں دیتا ہوں. جبرائیل لے کے کیوں جائیں گے؟ جبرائیل لے کے کیوں جائیں گے؟ زبردستی لے کے نہیں جائیں گے، فورس کر کے لے کے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین ہے. اسلام میں جبر نہیں ہے. جبرائیل ایسا نہیں کہ بینڈرا میں گھر میں آئیں گے، چلو رحمت لو چلا جاؤ. ایسا نہیں کرے گا جبرائیل، کبھی نہیں کرے گا. لے کے کیسا جائیں گے؟ لے کے کیسا جائیں گے؟ ایگزامپل دوں میں آپ کو. قرآن مثال کی طور پہ، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل ہے. راستے سے گزر رہے ہیں آپ، اگر آپ کو کوڑے کے اوپر، گاربیج کے پاس قرآن پڑھا ہوا دکھا تو آپ کیا کریں گے؟ چلے جائیں گے یا رکیں گے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، پلیز پلیز بیدار ہو کے سنیں. راستے سے آپ گزر رہے ہیں، کوڑے کے اوپر، گاربیج پر قرآن کی کاپی پڑی ہوئی ہے، آپ رکیں گے یا چلے جائیں گے؟ آپ کہیں گے میں رکوں گا.
اس کاپی کو اٹھاؤں گا, صاف کروں گا, گھر لے کے جاؤں گا, احتیاط سے رکھوں گا. رائٹ؟ سب یہی کریں گے نا. ایگزیکٹلی یہی چیز ہم نے کیا. جبرائیل ہمارے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا کہ رحمت کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. کون سی رحمت؟ ماں کی رحمت, باپ کی رحمت. میں کیا کروں؟ ماں کی رحمت, باپ کی رحمت. ماں باپ سے اطاعت کے ساتھ نہیں رہ کر ماں باپ کو گھر سے نکالنا, ماں باپ کو دور کرنا, جب کر دیا اس لیے کہ ماں باپ کسی کے برڈن نہیں ہوتے اولاد کے اوپر. اولاد کے اوپر پیرنٹس برڈن نہیں ہے. اگر تم اولاد, تم ماں کی یا باپ کی تم ٹیک کیئر کر رہے ہو, تم ماں باپ کے کفیل بنے ہو, اگر تم نے ماں باپ کو پرووائڈ کر رہے ہو, تمہارے ذریعے وہ ہر چیز پا رہے, تو تم شکر کرو. اگر تمہاری پیسے تم ماں کو دیتے ہو, باپ کو دیتے ہو, منتھلی ان کو کچھ دیتے ہو, تو تم شکر کرو کہ انہوں نے پیسے لے کے تمہارے اوپر احسان کیا. سمجھے؟ تم نے دے کے احسان نہیں کیا. ماں باپ کو نکال دیا, ماں باپ سے دور ہو گئے, بیٹے کو لے کے الگ ہو گئے. تمہاری ماں, تمہارے اولڈ ماں, تمہاری اولڈ فادر وہ الگ ہیں. وہ لڑکی گئی, کہا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہتی, میں الگ چلی گئی, وہ الگ رہ گئی. جو رحمت تھی نا, جو رحمت تھی ہم نے کوڑے پہ ڈال دی. جبرائیل چل رہا ہے, چلتے چلتے دیکھا کہ رحمت, اس کو رحمت کی ضرورت نہیں ہے, اس نے رحمت پھینک دی. تو وہ اٹھائے گا, صاف کرے گا, لے کے چلے جائے گا. اب مجھ سے پوچھو کہ اب جو رحمت کے پیچھے بھاگ رہے ہو, اب جو پرابلمز کر رہے ہو, اب جو یہ کہہ رہے ہو کہ ارے میرے پاس رحمت ہی نہیں ہے, میں پرابلم میں ہوں, میری برکت ختم ہو گئی, تو ریزن چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم نے رحمت کو تم نے پھینکا یا جبرائیل نے اٹھایا. ہم نے پھینکا باہر, ہم نے باہر کر دیا. and then you are expecting کہ اللہ رحمت کو نازل کرے گا. how؟ کیسا نازل کرے گا؟ تم نے تو رحمت کو باہر کر دیا. تم نے کہا کہ we don't want this. کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے ماں کا؟ کہ ماں کے لیے حکم ہے جیسے خانہ کعبہ کا حکم ہے نا, جتنی دیر دیکھو گے, جتنی دیر دیکھو گے اللہ تم کو اجر دے گا. خانہ کعبہ کا طواف کیا, تھک گئے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تھک گئے, خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ گئے, اب کچھ مت کرو, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, خالی کعبے کو سٹیر کرو, جسٹ سٹیر کرو کعبے کو. جتنی دیر تمہاری آنکھیں کعبے کے اوپر رہیں گی, اتنی دیر تک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. تمہارے اعمال نامے میں نیکی آئے گی. کچھ نہیں کرو, خالی بیٹھ کے تم دیکھ رہے ہو. اسی طرح قرآن کو, تم نے قرآن کو کھولا. اب کل سے یہ نہ کریں کہ مولانا نے کہا پڑھو مت, دیکھتے رہو. سمجھے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں پڑھو. نہیں پڑھ سکتے تو دیکھو, کم از کم دیکھتے رہو. جتنی دیر دیکھو گے نا, اتنی دیر آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی, بینائی تیز ہوگی, آئی سائٹ سٹرانگ ہوتی جائے گی جتنی دیر قرآن کو دیکھو گے. اس کے بعد چہرے علی کو دیکھنا عبادت ہے. جتنی دیر چہرے علی کو دیکھتے رہو گے عبادت ہے. لیکن آج تو ہم مولا کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتے نا. مولا تو جب ہی 40 ہجری میں شہید ہو گئے, تو کہا ذکر علی کرو. جتنی دیر ذکر علی کرو گے اتنی عبادت ہے. اس کے بعد کہا کہ بعض وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ذکر علی بھی نہیں کر سکتا, تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, حب علی بھی عبادت ہے, محبت رکھو علی سے, وہ بھی عبادت ہے. اسی طرح ان سب چیزوں کو بتا کر اللہ کا رسول یہ کہتا ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو, عبادت ہوتی جائے گی.
جناب سید حسن صاحب، کوئی سید حسن صاحب ہیں جیو سے، وہ باہر کوئی فون آیا ان کے لیے، امپورٹنٹ فون ہے، ذرا پلیز آپ باہر چلے جائیں. سید حسن صاحب جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی میسیج ہے باہر تو وہ باہر چلیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسی طرح کہا کہ جب تک تم ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو گے عبادت ہے، جتنی دیر اسٹیٹ کرو گے. تو رحمت کو ہم نے گھر سے باہر نکال دیا، اپنی رحمت کو جو رحمت تھی تمہارے لیے. ماں چلی گئی، اب رحمت کہاں سے آئے گی گھر میں؟ باپ چلے گیا، اب رحمت کہاں سے آئے گی گھر میں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ رحمت چاہیے ہم کو، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی رحمت کو باہر کر دیا. تو پلیز جب بچی کو رخصت کرو نا تو یہ سمجھا کے رخصت کرو کہ وہ پیرنٹس تمہارے ہیں، وہ تمہارے ماں باپ ہیں، تم کو رہنا وہیں ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اس لیے کہ وہ رحمت ہے تمہاری، تمہارے پرابلمز کو وہ سالو کریں گے. سالو کیسا کریں گے؟ خالی ماں اگر ہاتھ اٹھا دے، ماں صرف ہاتھ اٹھا دے. چھٹے امام کا عجیب جملہ ہے، کئی امام کہتے ہیں کہ تم جو پرابلمز میں آتے ہو اس لیے کہ راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والی چلی گئی. کتنا عجیب جملہ ہے، راتوں میں اٹھ کے دعائیں دینے والی چلی گئی، اس لیے یو آر ان اے پرابلم. امام کہہ رہا ہے، امام. اور اگر ہم ماں کو ریسپیکٹ نہیں کر کے باہر کر رہے ہیں تو پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ بچوں کو سمجھا کے بھیجاؤ کہ ان پرابلمز کو تم کو سالو کرنا ہے. اگر یہ ماحول کے ساتھ وہاں آئے گی لڑکی تو پھر وہ اپنی اولاد کو ویسی تربیت دے گی جیسے امام چاہتا ہے، جیسا اسلام چاہتا ہے. معصوم سے پوچھا کہ عورت کا رول کیا ہے شادی کے بعد؟ عورت کا رول کیا ہے شادی کے بعد؟ صلوات بآواز بلند پڑھ لیں. عورت کا رول کیا ہے شادی کے بعد؟ کرے کیا عورت؟ مشہور سیئنگ ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، بات آئی ہے تو سن لے. سیئنگ مشہور ہے امام کی کہ عورت شادی کے بعد جا کے کیا کرے، بچوں کے لیے کرے، گھر کے لیے کیا کرے. امام نے کہا کہ عورت کچھ نہیں کرے گھر جا کر. آج تو فریڈم ہے، آج سے نہیں، کچھ نہیں کرے، کھانا نہیں پکائے، جھاڑو نہ دے. آج کل تو ہوونگ کا زمانہ ہے نا، کچھ نہیں کرے. تو امام سے پوچھا گیا، مولا اگر یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے، یہ نہیں کرے تو پھر کرے کیا؟ تو امام نے اس سے کہا کہ اگر عورت اپنے شوہر کو صرف پانی پلاتی ہے اور اس نیت کے ساتھ پلاتی ہے کہ میں پانی پلا رہی ہوں اپنے شوہر کو صرف اللہ کی اور امام کی رضا کے لیے، تو اللہ اس کو وہ اجر عطا کرے گا، وہ اجر عطا کرے گا کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا. ایک ایک گھونٹ وہ صرف پانی لے رہا ہے، وہ پانی نہیں لے رہا، اس کے گناہ معاف ہو رہے. اس کے بعد کہا کہ اگر شوہر کی روٹی بناتی ہے، غذا تیار کرتی ہے، تو ایک ایک لقمے کے بدلے میں ایک ایک 1000 گناہ عورت کے معاف کرے گا. ہماری مائیں ہماری وائفز کرتی ہیں نا، سب کام کرتی ہیں، نیت سے بھی یہ کر لو کہ میں اللہ کی خوشی اور امام کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں. یہ مسلسل کام ہے، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پھر معصوم سے پوچھا گیا، مولا اگر یہ کام نہیں کرے تو عورت دن بھر کیا کرے؟ دن بھر کیا کرے؟ تو کہا کہ اولاد کی تربیت کرے. بچہ ماں کی آغوش سے نکلتا ہے، اولاد کی تربیت کرے. کہا کہ اگر تم نے اولاد کی تربیت میں کامیابی حاصل کر لی، تم کامیاب ہو گئے، تم امام کا جملہ ہے، بلیو می امام کا جملہ ہے، کہا اس عورت کو ہم سلام کرتے ہیں جو اپنی آغوش سے ہمارے لشکر کا سپاہی نکالتی ہے. ہم اس عورت کو سلام کرتے ہیں کہ جو عورت آگے بڑھ کر جنریشن بعد جنریشن جس نے اسلام کو پروٹیکٹ کیا، اتنا ریگارڈ کیا ہے ان مومنات کے لیے، اتنا امام ریگارڈ کر رہا ہے کہ عورت اگر صرف یہ ذمہ داری کو پورا کر لے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. جو واجبات ہے اس کے علاوہ جو ایکسٹرا اس کا ورک ہے، صرف بچے کو ایسا نکالے کہ ایک ایک گھر سے حبیب ابن مظاہر جیسا چاہنے والا نکلے.
کرتے, ماں کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے, ماں نہیں بتائے گی تو ہوگا کیا. میں آپ کو ماں کی محبت یا ماں کی رحمت, اس کے لیے ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ ماں کیا چیز ہے, ماں کی رحمت کیا ہے, ماں کی رحمت کیا ہے. دوستو, جو رحمت کو ہم نے باہر نکال کے پھینکا نا, اگر وہ اس کی دعا کیسے لگتی ہے بچوں کی تربیت میں. ہسٹری کا ایک مشہور, ہسٹری کا کیا ہے, یہ آج سے 10 12 15 سال پرانی بات ہے. امریکہ میں مجھے بتایا گیا, ایکچوئل لاسٹ ایئر بتایا گیا, بڑا ایک عجیب واقعہ ہے ماں کے لیے, عجیب واقعہ ہے. یہ انسیڈنٹ پڑھنے کے بعد, کسی معصوم کا انسیڈنٹ نہیں ہے, معصوم کا واقعہ نہیں ہے, ریسنٹلی 10 15 یا 20 ایئرز پرانی بات ہے. ایک انسیڈنٹ ہوا ڈیٹرائٹ میں, یو ایس اے میں. ایک مسلمان فیملی تھی یا شیعہ فیملی تھی, آئی ڈونٹ نو. مجھے اپنے سینئر نے بتایا کہ مولانا یہ انسیڈنٹ ہوا, ماں یہ ہے. بات ماں کی آئی ہے تو سن لے, اس لیے کہ اگر آج سے بچے ماں کی ریسپیکٹ ویسی کریں جیسا امام چاہتا ہے, بلیو می, ان بچوں کا کیریئر بھی بدل جائے گا, ان بچوں کی زندگی بھی بدل جائے گی, ان کے گھر میں رحمت بھی آئے گی. جو خاندان ٹوٹ گئے وہ اگر خاندان آج مل گئے, جیسا کل ایک انسیڈنٹ ہوا, میں وہی چاہتا ہوں آج اس ممبر سے, اس لیے کہ یہ ایک رحمت ہے. اگر مل جائیں, ساتھ ہو جائیں, تو اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہے. چوتھے امام کی زندگی کا طریقہ یہ تھا, جب کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہوتا, جب خاندان ٹوٹتے تو امام انہیں ملاتے, ملا کے جب مل جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے, سجدہ کرتے, اس کے بعد کہتے کہ تم نے ایک خاندان نہیں ملا بلکہ یہ پورا جنریشن مل گیا. سمجھے؟ تو اب سنیں کہ ماں کی محبت ان بچوں سے کہہ رہا ہوں, ان بچوں سے بات کر رہا ہوں, یوتھ سے بات کر رہا ہوں. if you respect your mother, if you respect your mother, just see کہ what are you going to get. ماں کیا ہے یہ دیکھو, ماں کسے کہتے ہیں, ماں کی پرسنالٹی کیا ہے, کیا کتنی بڑی پرسنالٹی. جو رحمت نا, لفظ رحمت بہت بڑا ہے. رحمت کا ورڈ یہ وہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یہ اتنا بڑا ورڈ ہے, کوئی معمولی ورڈ نہیں ہے. کسی نبی کو نہیں کہا وہ رحمت ہے, ہمارے رسول کو کہا جو سردار ہے پورے انبیاء کا. رحمت کو کوئی معمولی چیز مت سمجھے. جبرائیل نے جو کہا کہ میں رحمت کو لے کے چلا جاؤں گا, آپ یہ مت سمجھے کہ ارے رحمت گئی سے سو واٹ, کیا فرق پڑتا, کیا فرق پڑتا. تباہ ہو جاتے, برکتیں ختم ہو جاتی, زندگی تباہ ہو جاتی. رحمت ہی نہیں ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج ایون مرنے کے بعد بھی ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کو نازل فرما. رحمت وہ چیز ہے کہ آپ سلوات جو پڑھتے ہیں, سلوات میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو اور ملائکہ محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کر. جبرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمت ہی لے کے چلا جاؤں گا. یعنی رحمت اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کو کوئی چھوٹی چیز مت سمجھے. ہم رحمت کی دعا اللہ سے سلوات میں کر رہے ہیں کہ تو محمد اور آل محمد پر رحمت نازل کروا, اور ہم اس رحمت کو باہر گاربیج میں ڈال رہے. جبرائیل لے کے جا رہا ہے, پھر ہر گھر میں مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. سمجھے؟ جو اصل رحمت ہے, رحمت کی جو جڑ ہے, روٹ ہے, that is your mother. that is your mother. روٹ جو ہے نا, جڑ. ٹری کو دیکھ کر, جھاڑ کو دیکھ کر, بڑے درخت کو دیکھ کر آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی جڑیں مضبوط ہیں. کمزور جھاڑ کو دیکھ کر کہتے ہیں اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہیں. جو اسٹرانگ جھاڑ اور پیپل جیسا ٹری ہے, جو 100 برس چلتا ہے, اس کو پہلے کوئی دیکھے گا تو فوراً بلائنڈ بھی دیکھے گا تو کہے گا اتنا بڑا جھاڑ ہے تو اس کی جڑیں مضبوط ہیں. ماں کیا ہے؟ وہ روٹ ہے, وہ جڑ ہے تمہارے ایمان کی, تمہاری رحمت کی. سمجھے؟ یہ واقعہ مشہور ہے. میں صرف بچوں کو بیدار ہونے کے لیے, میری بہنوں کو بیدار ہونے کے لیے کہ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ یور مدر. یہ ٹاپک ایسی ہے کہ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں. میں 10 مجلس ایک اشرا صرف ماں پہ پڑھ سکتا ہوں.
کہ ماں کیا ہے. آج تو بات آ گئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں, براٹ اپ میں ماں اگر صحیح کر دے نا اور بچے نکل جائیں تو بلیو می ان کا فیوچر برائٹ ہوگا, برائٹ. ادروائز یور فیوچر از ڈارک. اگر فیوچر ڈارک ہو جائے تو کیا ہوگا, کہاں جائیں گے ہم. اب یہ واقعہ سنیں, مشہور واقعہ ہے, 20 سال پرانی بات ہے, ڈیٹرائٹ یو ایس اے کی. لاسٹ ایئر جب میں شکاگو میں چہلم میں تھا تو مجھے بتایا گیا یہ بڑا ٹچنگ ہے, بڑا ٹچنگ ہے کہ ماں کیا ہے. ماں اتنا ٹچنگ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے, اس میں صرف اور صرف ماں کی محبت بتائے گی کہ ماں کتنا لو کرتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. اور اگر اسی ماں سے آپ دور ہو گئے, نکال کے باہر پھینک دیا رحمت کو, تو کیا ہوگا. کہا کہ ایک فیملی تھی, ایک ویڈو تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا. ایک بیوہ تھی, اس کا ایک بیٹا تھا. بچپنے میں وہ بیوہ ہو گئی, بچہ پیدا ہوا, یہ عورت بیوہ ہو گئی. اس نے اپنے ایک بیٹے کو پالنا شروع کیا, اس کا براٹ اپ کیا, اس کو پالنا. گھر میں اس نے پوری کوشش کی کہ بچے کو اچھا ماحول دے, لیکن باہر کا جو اس کو ماحول ملا, باہر کا, اس میں بڑا میسیجز ہے. باہر کا جو, پلیز غور سے سنیں, پلیز غور سے سنیں, ماں کی محبت پتہ چلے گی. میری مجلس کا کنکلوژن ہے, 5th مجلس کا, باہر کا جو ماحول ملا اس کو وہ اتنا خراب ملا. اسی لیے بی بی فاطمہ کا میں نے سٹارٹنگ میں واقعہ پڑھا کہ چیک کرو کہ باہر بچہ کیا کر رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, خالی بیٹھو مت کہ وہ مسجد گیا ہے. نو, بچپنے سے چیک کر کے شہزادی کونین نے میسیج دیا کہ ایون اگر تمہارا بیٹا امام بارگاہ جائے, تمہارا بیٹا مسجد جائے, حسن جیسا بچہ ہو, اس کے باوجود میں پوچھ کے تم کو میسیج دے رہی ہوں کہ میں حسن سے پوچھ رہی ہوں, تو تم کیوں نہیں پوچھتے. یہ چیک کرو, چیک کرو. Just don't close your eyes. Don't close your eyes. چیک کرتے رہو. باہر کا ماحول خراب ملا. جب باہر کا ماحول خراب ملا, اتنا خراب ملا کہ جب بچہ بڑا ہوا, تھوڑا سا بڑا ہوا, ہوش آیا, لائک 13-14 ایئرس کا, اس نے غور کیا کہ میری ماں کو ایک ہی آنکھ ہے, آنکھ ایک ہے, 2 آنکھ نہیں ہے. اس نے کہا ماں, ڈیٹرائٹ کا بچہ ہے تو موم ہی بولے گا نا, مام آپ کے ایک آنکھ ہے, ویری ایمبیرسنگ. اور آپ, مجھے آپ کو دیکھے تو آپ کا چہرہ پسند نہیں آتا, آپ کو ایک آنکھ ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بیٹا کہہ رہا ہے. اس کے بعد کہنے لگا, دوست آئے تو دوستوں نے کہا کہ ارے یور مدر ہیز گاٹ اونلی 1 آئی. اس نے کہا, وہ آ کے کہنے لگا, ماں میرے بچے, میرے دوست کے سامنے تم نہیں آنا, مجھے بڑا ایمبیرس ہوتا ہے. ماں کچھ نہیں بولتی. کہا بیٹا میں نہیں آؤں گی, تیری محبت ہے نا, میں نہیں آؤں گی. اور بڑا, کالج میں آیا, کالج میں آنے کے بعد ذہن کھلا, باہر کا ماحول, کہتا ہے ماں تمہارے چہرے کو میں نہیں دیکھ سکتا, تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایمبیرسمنٹ ہوتا ہے, مجھے عجیب لگتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس. ماں نے کچھ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا. بات آگے بڑھی, اس کی شادی ہوئی, اس کی وائف آئی, اس نے کہا سیم ڈائلاگ, بیٹا اگر کہے گا تو وہی, وہ بھی وہی کہے گی. بیٹا کہے گا, آنے والی کی غلطی نہیں ہے, آپ کی ہے. آپ اگر ماں کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تو آنے والی کیسے دے گی؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ پہلے آپ ریسپیکٹ دیجئے اپنی ماں کو, جس نے تمہیں پال کے یہاں تک لایا. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اب اس کے بعد شادی ہو گئی, اس نے کہا کہ میری وائف آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی, آپ کے چہرے پہ ایک ہی آنکھ.
ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہا میں الگ جا رہا ہوں، الگ چلا گیا. بچے پیدا ہوئے، اس کو بچے پیدا ہوئے تو اس نے کہا کہ میرے بچوں کو میں آپ کی صورت نہیں بتاتا، گرینڈ مدر کی صورت، اپنی ماں کی صورت. ماں نے کچھ نہیں کہا، کہا میرے بچے، اور اس کے بعد کہا میں اپنے بچوں کو تم سے ملاتا ہی نہیں، اس لیے کہ تمہاری ایک ہی آنکھ ہے. بار بار وہی ٹانٹ کا، تم یو ہیو اونلی ون آئی، یو ہیو اونلی ون آئی، یو ہیو اونلی ون آئی، یو ہیو اونلی ون آئی. ایک سٹیج آیا، پلٹ کے کہنے لگا کہ میں جا رہا ہوں اس شہر سے، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو، اس لیے کہ شہر میں تم رہتی ہو، کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. اپنی فیملی کو لے کے دوسری سٹی میں موو ہو گیا. دن گزرے، سال گزرے، 2-3 سال کے بعد ماں کے دل میں بیٹے کی محبت آئی. ماں نے ایڈریس معلوم کر کے ٹریول کی. ماں پلیز غور سے سنیں، ماں ٹریول کر کے اس گھر میں پہنچی، کانٹیکٹ معلوم کر کے کہ کس گھر میں یہ میرا بیٹا رہتا ہے. 3-4 سال ہو گئے تھے، بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھی تھی. جا کر اس نے کریکٹ کانٹیکٹ معلوم کر کے جا کر گھر پہ بیل کو ناک کیا، ڈور کو. بیٹے نے دروازہ کھولا، کھیل کے ماں کو دیکھا، ماں کو دیکھا، کہنے لگا تم یہاں بھی آ گئی، میں تمہیں اندر آنے نہیں دوں گا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسٹرب مائی فیملی. تم یہاں بھی آ گئی. تو ماں نے کیا کہا، بیٹا میں اندر آنے نہیں آئی، میرے دل بڑا بے چین تھا، مجھے تجھے دیکھنے کی خواہش تھی، اب میں نے تجھے دیکھ لیا نا، آئی ایم گوئنگ بیک. غصہ نہیں کیا، کہا آئی ایم گوئنگ بیک بیٹا، آئی ایم گوئنگ بیک، آئی جسٹ وانٹ ٹو سی یو، آئی جسٹ وانٹ ٹو سی یو، آئی ہیو سین یو نا، اوکے آئی ایم گوئنگ بیک. ماں نکل کے چلی گئی، اس نے دروازہ بند کر لیا. دن گزرے، بار بار کمپلین اس کی یہ کہ یو ہیو اونلی ون آئی، مجھے ایمبیرسمنٹ ہوتا ہے. دن گزرے، کچھ سال گزرے، یہ لڑکا اب اس شہر ڈیٹرائٹ میں پہنچا. ڈیٹرائٹ میں پہنچ کر اپنے کام سے پہنچا. کام کرنے کے بعد اس نے کہا لیٹس گو اینڈ سی مائی اولڈ ہاؤس. پلٹ کے اپنے اولڈ گھر میں آیا، ناک کیا. ناک جو کیا تو اب جو ڈور اوپن ہوا، اس کی ماں نے ڈور اوپن نہیں کیا، کسی اور خاتون نے ڈور اوپن کیا، کسی اور لیڈی نے کیا. تو اس نے پوچھا کہ یہاں پہ فلاں ابن فلاں رہتی تھی، یہاں پہ ایک لیڈی رہتی تھی. تو اس عورت نے کہا نہیں، اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گئی، اب میں اس گھر میں رہتی ہوں. تو اس نے پوچھا وہ مر گئی؟ تو اس عورت نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا میں اس کا بیٹا ہوں. اس نے کہا اچھا تم ہی ہو بیٹے؟ تو کہا ہاں میں بیٹا ہوں. تو کہا ٹھہرو. اندر گئی، ایک انویلپ لیا، لے کے لا کے دیا. دیتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کی مدر جب لاسٹ سٹیج تھا، انہوں نے ایک انویلپ لکھا تھا، ایک لیٹر لکھا تھا، وہ لیٹر اس انویلپ کے اندر ہے. اور اس نے یہ کہا تھا کہ اگر اف میرا بیٹا آئے اور وہ کہے کہ میں بیٹا ہوں تو اس کو یہ خط دے دینا، میرا ایک خط ہے دے دینا. تو کہا یہ وہ ماں نے آخری لمحات میں لکھ کے دیا تھا کہ اگر بیٹا آئے تو دے دینا خط، تو میں تم کو دے رہی ہوں، تم نے کہا میں اس کی بیٹا ہوں. اس نے کہا فائن. اس نے خط کو اوپن کیا، اب اصل اینڈ ہے. اوپن کیا تو ماں کا خط تھا، اس ماں کا جس نے 9 مہینے اپنی اولاد کو، اس بیٹے کو پیٹ میں رکھا تھا، جس نے اس بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، جس نے اس بیٹے کی پرورش پوری کوشش کر کے اچھی کی تھی، باہر کے ماحول نے خراب کر دیا تھا. ہوا کیا؟ ماں نے ایک لیٹر لکھا. بیٹا اب لیٹر پڑھ رہا ہے. ماں نے لکھا بیٹا میں دنیا سے جا رہی ہوں، آئی ایم گوئنگ بیک، میں دنیا سے جا رہی ہوں، پوری میری زندگی گزر گئی، میں نے تجھے ایک راز میرے دل میں تھا، میں پوری زندگی اس راز کو میں نے تجھے نہیں بتایا، اس لیے کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ سے لو کرتی ہوں، تو میرا بیٹا ہے، میں آج مر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میں یہ تجھے بتا دوں جاتے جاتے. پوری زندگی تو ایک ہی جملہ کہتا رہا، تیری زبان پہ ایک ہی ورڈ تھا کہ ماں یو ہیو اونلی ون آئی. مجھے امبیرسمنٹ ہوتا ہے، بڑا امبیرسنگ ہوتا ہے دوستوں کے سامنے. تو میرے دوستوں کے سامنے متا، تو میری وائف کے سامنے متا، تو اپنے گرینڈ چلڈرن کے سامنے متا، تو میرے سامنے متا، اس لیے کہ تجھے دیکھ کے بڑی ہم کو عجیب لگتا ہے، امبیرسنگ ہوتا ہے. ڈونٹ کم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیس. ماں نے کہا بیٹا پوری زندگی تو مجھے ٹونٹ کرتا رہا نا، لیکن میں نے تجھے کبھی نہیں کہا، اور آج مرتے وقت کہہ رہی ہوں کہ تیرا بچپنا تھا، تیرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تیری ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی تو میں نے اپنی آنکھ تجھے دے دی.
میں نے اپنی آنکھ تجھے دی لیکن میں نے احسان نہیں گنایا. یہ نہیں کہا کہ میری آنکھ ہے جو تیرے پاس ہے. یہ فرق ہے ماں کا، ان کی محبت کا. اب تو کم از کم بیدار ہو کہ ماں احسان کر کے نہیں گناتی. اب تو ماں سے الگ مت ہو، اب تو اپنی ماں کی ریسپیکٹ کرو. میں کیا کروں، وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا. 55 منٹس ہو گئے. میں اس ٹاپک کو یہیں روک رہا ہوں. میرے پاس صرف 4 دن ہیں. آج کے بعد آپ سے ریکویسٹ ہے وقت پہ آ جائیں 9:15 انشاءاللہ. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. یہ ماں ہے، یہ ماں ہے. میں چاہتا تھا کہ آج ایک عمل بھی دے دوں ماں کا، لیکن اب کل دوں گا اس لیے کہ وقت پورا ہو گیا. ابھی مصائب باقی ہیں. بڑی راتیں اب کل سے شروع ہو رہی ہیں. اگر 5-10 منٹ آگے ہو جائے تو معاف کر دیں، لیکن بڑی راتیں، مصیبت کی راتوں کا آغاز ہو گیا. کل انشاءاللہ ضرور دوں گا وہ عمل جو ماں باپ کے لیے ہے، اولاد کے لیے ہے. بہت زبردست عمل ہے. I'll give you tomorrow انشاءاللہ. ماں کی ریسپیکٹ، ماں کی ریسپیکٹ انبلیویبل، اس کی رحمت عجیب ہے. ماں کی دعا فوراً لگتی ہے، فوراً لگتی ہے. معصوم سے پوچھا کہ دعائیں جلدی کیسے قبول ہوتی، تو امام نے کہا کہ صرف ماں اپنے لیے نہیں، معصومین کے روضے پہ جا کے مانگ رہے وہ الگ ہے، وہ دعائیں تو ہوتی ہیں. کہا دنیا میں جس کی دعا فوراً ہوتی ہے نا، اگر ماں بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو تیر کی طرح شیلاہی تک جاتی ہے، اور اگر نہیں اٹھائے، ماں نہیں اٹھائے تو ختم. اب میں کل ماں کے اوپر اور اس کو کنٹینیو کروں گا. ماں کی دعا اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھیے. آج جس شہید کا ذکر ہے اس ماں کی دعا دیکھو، اس کی ماں نے دعا کیسے کی تھی. کربلا ایک ٹوٹل زندگی کے پیغامات ہیں اس میں. آج اس شہید کا ذکر ہے یہاں پر. شب 6 محرم ہے، 6 کی نائٹ ہے. 4 راتیں اور باقی ہیں. بس یہ راتیں گزر جائیں گی، فاطمہ کا گھر اجڑ جائے گا. کل آپ نے ثانیہ زہرا کو، بی بی زینب کو ان کے بچوں کا پرسہ دیا. آج شہزادی زینب کو اس کا پرسہ دیں کہ جس کے شادی کے ارمان زینب کو تھے. پوری زندگی یہی کہتی رہی علی اکبر میں تجھے دولہا بنتے دیکھ لوں میرے لال. حسین کا وہ جوان بیٹا کہ جس کی شہادت کے بعد جس کی صرف آواز سن کر حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. حسین کے لیے میں اس مجلس میں اس شاعر کا یہ واقعہ ہر سال پڑھتا ہوں، صرف اس لیے کہ ایک اندازہ ہو جائے کہ حسین علی اکبر کو کتنا چاہتے تھے. ہندوستان کا ایک شاعر یو پی کا، اس نے بڑے نوحے لکھے. ایک نوحہ لکھا کہ مجھے اکبر کے مرنے نے مار دیا، یہ حسین کی فریاد. ایک مصرع لکھا خالی، لکھ کے پین کو بند کیا، کتاب کو بند کیا، کہا یہ میں نے کیا لکھ دیا. اس لیے کہ حسین کے لیے عباس کا غم بھی بہت تھا، قاسم کا غم بھی بہت بڑا تھا، اور محمد اور علی اصغر کا غم بھی تھا. حسین کے لیے صرف علی اکبر ہی کا تو غم نہیں تھا نا، سب کا غم تھا. شاید میں نے غلط لکھا. شب میں خواب میں دیکھتا ہے کہ حسین آئے ہیں. حسین آ کے ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ ذاکر اے شاعر تو نے نوحے کو مکمل کیوں نہیں کیا. تو اس نے کہا مولا میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید میں نے غلط لکھا، آپ کے لیے دوسروں کا غم بھی. تو کہا بے شک ہر غم بڑا تھا لیکن اکبر کے مرنے نے مار ڈالا. اکبر کے مرنے نے حسین کو، اب اکبر کے بعد پھر زندگی ختم ہو گئی. جوان بیٹا جس کا گزر جائے، اب وہ باپ زندہ کیسے رہے. 18 سال کا جوان. علی اکبر کے بارے میں یہ ہے کہ
کربلا میں 3 رخصتیں بہت یادگار تھی، 3 شہداء کی رخصت بہت یادگار تھی۔ ایک امام حسین کی رخصت کہ جب حسین رخصت کے لیے آئے تو تمام بیویوں نے دوئرہ کھڑے ہو گئے بیویاں، اور حسین درمیان سے گزرے تو ہر بیوی سر پیٹ کے رو رہی تھی کہ ہمارا وارث جا رہا ہے۔ اور جب عباس رخصت ہو کے جا رہے تھے، بیویاں دروازے کے تک خناتوں تک آ گئی، یہ کی فریاد تھی کہ اب ہمارے پردے کا محافظ چلا گیا۔ لیکن علی اکبر کی رخصت ایک عجیب یادگار رخصت ہے۔ حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتے جاتا تھا، ایسے معلوم ہوتا جیسے حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے۔ آپ آمادہ ہو گئے، اللہ آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ صرف 3 یا 4 راتیں باقی ہیں۔ آج بیویوں کو پرسا دو، آج فاطمہ کو اس جوان بچے کا پرسا دو۔ اس لیے کہ دوستو حسین کی غربت یہ تھی کہ ابو الفضل جب گھوڑے سے زمین پر آئے عباس، تو حسین اکیلے نہیں تھے، علی اکبر اپنے باپ کو لے کے گئے۔ قاسم کی لاش پہ جب حسین گئے تو ایک طرف عباس اور ایک طرف علی اکبر تھے۔ اور محمد کی میت جب اٹھانے گئے تو علی اکبر اور عباس ساتھ ساتھ تھے، لیکن علی اکبر کی جب میت اٹھانے گئے تو کوئی نہیں تھا ساتھ۔ یہ عجیب غربت ہے حسین کی، جوان بیٹے کی میت کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں بھی رک رک کے پڑھوں گا، آج کی رات کا حق ادا ہو جائے۔ اتنا گریا کرو، اتنا آنسو بہاؤ کہ لیلا کے دل کو سکون ملے۔ میرا 18 سال کے بچے کا ماتم ہوا، تھم تھم کے پڑھوں گا۔ روز عاشور یہ تھا، صبح سے ایک ایک شہید ہوتا رہا، حسین خیمے میں لاشیں لاتے رہے۔ قاسم پامال ہو گئے، حسین کے ساتھ علی اکبر اور عباس ہے۔ آن و محمد کی میتوں کو لایا، عباس رخصت ہو کر گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ اب حسین کے پاس کوئی نہیں۔ جسٹ تصور کریں، امیجن کریں کہ جوان بیٹا ضعیف باپ کے سامنے آ کے کہہ رہا ہے، بوڑھے باپ کے سامنے، کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین نے علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، کہنے لگے بیٹا پہلے جا کے ماں سے رخصت ہو لو، اپنی پھوپھی کو خدا حافظ کہہ دو۔ خیمے میں آئے، جناب زینب کے پاس بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہا پھوپھی اماں میں مرنا چاہتا ہوں، میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ تو زینب نے کہا علی اکبر میں نے 18 سال پالا ہے، میں نے 18 سال تجھے پالا ہے علی اکبر، میں کیسے رخصت کروں؟ تو کہا پھوپھی اماں میرا بابا بالکل اکیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ماں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، ماں کے سامنے بیٹھ کر کہا اماں مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ تو لیلا نے کہا بیٹا میں کیسے دے دوں؟ تو علی اکبر نے ماں کے دل کو سہارا کیسے دیا؟ یہ کہا اماں اچھا یہ بتائیے کہ روز قیامت جب آپ بھی رہیں گی اور دادی فاطمہ بھی رہیں گی، اگر اس وقت دادی فاطمہ آپ سے یہ پوچھے کہ کیوں لیلا علی اکبر تمہیں عزیز تھا میرا حسین عزیز نہیں تھا، تو کیا کہیں گی؟ لیلا اپنے مقام سے کھڑی ہو گئی، کہا علی اکبر خدا حافظ۔ عزیزو اب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں، بہنیں گھیر لیتی، کہتی بھیا مت جاؤ، ایک ایک بی بی پکڑ لیتی۔ لیلا بار بار علی اکبر کے چہرے کو دیکھتی اور کہتی اب یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا۔ زینب قریب آتی، علی اکبر کو سینے سے لگاتی، کوئی چھوڑا نہیں تھا، بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا اور گرتا جاتا تھا۔ علی اکبر باہر آئے، ضعیف باپ کھڑا ہوا ہے۔ حسین نے علی اکبر کو دیکھا، رسول اللہ کا عمامہ پہنایا، تلوار دی، دوش پر ردا ڈالی رسول کی، ہاتھوں کو اٹھا دیا، اٹھا کے کہا پروردگار میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا،
جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں۔ پروردگار تو گواہ رہنا، علی اکبر چلے، باپ کو خدا حافظ کہا، باپ نے بیٹے کو سوار کیا، علی اکبر چند قدم چلے، جب گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا علی اکبر نے یہ فیل کیا، یہ محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا کہ ضعیف باپ ہے، کمر کو پکڑا ہوا، آہستہ آہستہ میدان میں آ رہا ہے۔ علی اکبر رک گئے، رک کے کہا بابا آپ نے تو خدا حافظ کہہ دیا تھا، کیوں آ رہے؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا، پلٹ کے کہا بیٹا اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ نہیں کہتے۔ علی اکبر جب تک دور نہ چلے جاؤ پلٹ کر دیکھتے رہو، ارے ماں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح پرساد ہے، اسی طرح گریا کریں۔ شہزادہ میدان میں آیا، علی اکبر میدان میں آئے، حسین در خیمہ میں کھڑے ہو گئے۔ کسی کی جنگ حسین نے ایسے نہیں دیکھی، کسی کی جنگ ایسے نہیں دیکھی جیسے علی اکبر کی دیکھی۔ در خیمہ پہ حسین میدان کی طرف نگاہ کر کے دیکھنے لگے۔ لیلا جو ماں ہے علی اکبر کی، ان کا چہرہ حسین کی طرف وہ دیکھنے لگی۔ کیوں؟ لیلا جانتی ہیں کہ یہ باپ کا دل ہے، بیٹے پہ مصیبت آئے گی باپ کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ لیلا حسین کو دیکھ رہی ہے، حسین میدان میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ لیلا نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہوا، سرخی آنے لگی، تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی مولا؟ تو کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا دعا کر کہ علی اکبر واپس آئے۔ عزیزو کربلا کی عجیب دعا ہے۔ لیلا خیمے میں آئی، زمین پہ بیٹھ گئی، بالوں کو پریشان کر دیا، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا یوسف سے یعقوب کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ واپس آیا، شہزادے نے آگے ایک جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ حسین نے علی اکبر کو قریب کیا، کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ حسین کی پیاس زمین اور آسمان کے درمیان ایک دعا بنی ہوئی تھی۔ حسین نے کہا علی اکبر بیٹا میدان میں جاؤ، تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے۔ اب جب علی اکبر چلے، جب علی اکبر جا رہے تھے تو حسین نے لیلا سے ماں سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کی واپسی کی، اب دعا نہیں کرنا۔ اب علی اکبر میدان میں آئے، بڑی یادگار جنگ ہے، جنگ لڑ رہے تھے، حسین خیمے کے دروازے سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے، لیلا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا، اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہوئی۔ جب نمایاں ہوئی تو ماں کا دل تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب کیا گزر گئی میرے بچے پہ؟ تو حسین نے ایک جملہ کہا لیلا شکر کر تیری قربانی قبول ہو گئی، لیلا شکر کر تیری قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی، اب جو حسین میدان میں چلے فوجوں کے درمیان پوچھ رہے تھے بتاؤ میرا علی کہاں ہے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا، جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا۔ حسین نے گھوڑے سے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، زمین پہ گرا دیا، علی اکبر کے رخسار پہ اپنے رخسار کو رکھ کے کہا ولدی حسین آیا ہے، بیٹا اٹھو بیٹا تیرا باپ آیا ہے۔ اس کے بعد حسین نے شانے کو ہلایا، کہا علی اکبر اٹھو تمہارا باپ آیا ہے، جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد حسین علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ حسین اٹھے، علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا کہ شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، کہنا چاہتے لیکن کوئی علی اکبر کہہ نہیں سکتے، دونوں ہاتھوں سے سینے کو پکڑے ہوئے۔ حسین نے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا،
علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا بالکل اکیلا ہے، میرا بابا بالکل اکیلا ہے۔ عزیزوں، علی اکبر نے ہاتھ پھر رکھ لیے، حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا تو سینے کا زخم دیکھا، حسین کا دل پھٹ گیا، آستین کو الٹی، یا علی، نجف کا رخ کر کے یا علی کہہ کر بچی نکالی۔ اب علی اکبر کو لے کے چلے، ایک منزل ایسی آئی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، والیہ و اکبر زینب آگے بڑھ گئی، کہا علی اکبر 18 سال بالا تھا تیری میت آ گئی۔ پروردگار علی اکبر کی مصیبتوں کا واسطہ ان آوازوں پر رحمت کو نازل فرما۔ پروردگار شہزادے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو، ہماری ان مجالس کو قبول کر لے۔ پروردگار شہزادے علی اکبر کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ شہزادے علی اکبر کا واسطہ جو مخروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عزاخانے ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان سب عزاداروں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ علی اکبر کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ علی اکبر کی جوانی کا واسطہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ رضوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ اعمال ایسے ہوں کہ امام زمانہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جو مشتاقان حج و زیارات ان کو حج و زیارت مشرف ہو۔ زمانے کے امام کو سلامت رکھ اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ رضوی صاحب کے والدین اور ان کے فرزند اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔